ان سے درخواست کرتے ہیں آپ کی تالیوں میں کھڑے ہو کر استقبال کریں میاں نواز شریف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی محترم خواجہ سعد رفیق صاحب، میرے بھائی محترم خواجہ سلمان صاحب، محترم میرے بھائی شہباز شریف صاحب، جناب میرے بھائی خواجہ محمد آصف صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، محترم سردار ایاز صادق صاحب، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اور میرے بھائی رانا مشہود صاحب، معزز خواتین و السلام علیکم۔ آج مجھے ایک ایسے شخص خواجہ محمد رفیق کی برسی پر آپ سے گفتگو کا موقع ملا ہے، جنہوں نے اسی پر آپ سے گفتگو کا موقع ملا ہے، جنہوں نے تمام عمر پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے جدوجہد کی، اور خواجہ محمد رفیق شہید صاحب ہمیشہ غریبوں، مزدوروں اور دکھی انسانیت کے لیے بات کرتے تھے، اور پھر عوام کا دیانتداری اور غریب پروری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو حب الوطنی، پاکستان سے محبت ان کا خاصہ تھی، اور ان کے چلے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، جسے آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بے لوث انسان اور سیاسی رہنما بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ خواجہ رفیق صاحب کے شہادت کے بعد ان کے بیٹے فرزند ارجمند خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر گامزن ہیں۔ خواجہ صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سعد رفیق صاحب کو، سلمان رفیق صاحب کو، کہ میں منظر پہ تو بعد میں آیا، اسکرین پہ بعد میں آیا، لیکن میں آپ کی تقریر بڑی دیر سے سن رہا تھا۔ خواجہ سعد رفیق کی تقریر بھی میں نے سنی، اور باقی حضرات کی بھی سنی، پھر سردار ایاز صادق صاحب کی بھی سنی، لیاقت بلوچ صاحب کی بھی سنی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے، سبھی اپنا جو مقرر حضرات کی، انہوں نے ہر ایسپیکٹ کو کور کیا ہے بہت اچھی طرح سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے اب بات کرنے کی کون سی گنجائش باقی ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، مجھے کبھی کبھی نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے آڈینس بھی نظر آتی ہے، کیونکہ میرا فاصلہ آپ کا ہزاروں میل کا ہے۔ کبھی یہ آڈینس کو مجھے دکھا دیتے ہیں، کبھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے خواتینوں حضرات کو دکھاتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی دکھاتے۔ تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں سب کچھ۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر یہ دونوں صاحبزادے ماشاءاللہ گامزن ہیں، اور دونوں بھائیوں نے بھی جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف
علم بلند رکھا، جیلوں کی سختیاں برداشت کی، جیلیں جھیلیں، مگر کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اور میرے اور پارٹی کے شہباز شریف صاحب کے، ہم سب کے شانہ بشانہ یہ اپنا ساتھ رہے، اور ایک مکمل انہوں نے ماشاءاللہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اسی طرح سے رہے گا. مجھے ان کی داستان سناتے ہیں میرے بھتیجے یوسف عباس، جو ان کے ساتھ رہے جیل میں، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ کس ہمت اور جوان مردی کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی. وہ چھوٹا بچہ ہے یوسف عباس جو ہے، وہ اس کو بھی نیب نے خام خواہ پکڑ لیا. آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کے کسی فرد کو انہوں نے سپیئر نہیں کیا نیب نے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ جو ہے وہ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں. اور الحمدللہ اب دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اللہ کا شکر ہے، ہم ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ ہم بالکل گامزن رہے. تو میں معزز خواتین و حضرات، بہت عرصے کے بعد کچھ مجھے آپ چہرے آج نظر آ رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ 3 بار قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور پاکستان کی خدمت کے لیے چنا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم خوشحالی بھی لے کر آئے، روزگار کے مواقع بھی مہیا کیے. معیشت کو، یہ شخص بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان کا نام محمد اسحاق ڈار ہے، جن کو آج الحمدللہ دنیا یاد کرتی ہے. اور آج کے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں، کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر کچھ کہہ رہا ہے، وزیر خزانہ کچھ کہہ رہا ہے، جو باقی ایڈوائزر ہیں کچھ کہہ رہے ہیں. بات کسی سے بھی نہیں بن رہی، اور اس شخص کو کریڈٹ ملنا چاہیے. بھی بیچارہ دیکھیں، گھر سے بے گھر ہوا ہے، کیا قصور ہے اس کا، کیا کیا ہے، کیا کرائم کمٹ کیا ہے، کیا انہوں نے اپنا پاکستان کا لوٹا ہے، یا کیا پاکستان کا چوری کیا ہے. لیکن اپنے جو ہے وہ گھر بار سے محروم کر دیا گیا. ان کی بھی جائیداد میری جائیدادوں کی طرح سے نیلامی پہ لگا دی گئی. اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو 5.8% تک پہنچایا، اور پھر مہنگائی کو اللہ کے فضل و کرم سے 44 سال کی تاریخ میں کم ترین سطح پر لے کے آئے. اور پھر انہی پالیسیوں کی وجہ سے روزگار کے مواقع ملے، موٹر ویز کے جال بچھے. آپ جانتے ہیں، آپ چاہے وہاں سے شروع ہو جائیں چترال سے پشاور آئیں، پشاور سے اسلام آباد آئیں، اسلام آباد سے لاہور آئیں، لاہور سے آپ ملتان جائیں، ملتان سے آپ رحیم یار خان جائیں، رحیم یار خان سے آپ سکر جائیں، اور پھر حیدرآباد سے کراچی جائیں، آپ کو ہر جگہ پہ موٹر وے ملتی ہے. ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے بلوچستان، کوئٹہ، یہ وہاں تک آپ کو موٹر وے ملتی ہے. گوادر سے لے کے آپ کو کوئٹہ تک موٹر وے ملتی ہے. وہاں پہ ہائی وے آپ کو ملتی ہے، جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے کبھی بنانی تو دور کی بات ہے، سوچی بھی نہیں. اور بھی یہ جو گلگت ہے، گلگت سے لے کے آپ سکردو جائیں، وہاں سے 50 ارب روپے خرچ کر کے بہترین سڑک مکمل ہو چکی ہے. یہ تو تاریخ نئی رقم ہو رہی ہے، نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. پتہ نہیں یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرتے تھے. نیا پاکستان تو یہ ہے جس کی نہ صرف ہم نے بنیاد رکھی بلکہ پایا تکمیل تک پہنچایا، اور موٹر ویز کے جال بچھائے، میٹرو اور اورنج لائن بنائی ہے. شہباز صاحب نے جو میٹرو جو بنایا ہے، اورنج لائن بنائی ہے، بہترین کام کیا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہاں سے میٹرو بھی آپ کے پاس سے گزر رہی ہے اور اورنج لائن بھی آپ کے پاس سے گزر رہی ہے. بتائیں اور کیا چاہیے. پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا مسلم لیگ نون نے، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے. شہباز صاحب نے بالکل
सही दास्तान बताई है आपको कि किस तरह से जो है वो हमने कहा, मैंने कहा मीटिंग में फैसला हुआ, मैंने कहा 5 साल में लोड शेडिंग खत्म होगी। अल्लाह का करना हुआ कि हमने 3 साल में कर दी, लेकिन कमिटमेंट मैंने इन सब की। ये मुझे कहने लगे, शहबाज साहब कहने लगे नहीं वोट नहीं मिलेगा, आप 1 साल कहें। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब 1 साल में नहीं होना ये, चले फिर 2 साल कह दे। मैंने कहा 2 साल में भी नहीं होना तो फिर 3 साल कह दें। 3 से मैंने कहा नहीं, मुझे 5 ही कहने दें, कोशिश करेंगे हम, पहले कर लें तो अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि कहा 5 साल था, कर दिया 3 साल में। लेकिन ये मुमकिन नहीं था भाई। शहबाज साहब की जाती मेहनत अगर शामिल ना होती तो लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करना मुमकिन नहीं था। और शहबाज साहब ने बहुत अच्छी बात की है, जो ख्वाजा साद रफीक को दाद दी है कि ये वहां पे जो है वो इन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाया वहां पे। इनको भी शाबाश कि इतनी कम मुद्दत में रेलवे ट्रैक बिछाया, और माशाल्लाह ये इसको तरक्की कहते हैं, इसको नया पाकिस्तान कहते हैं। दहशतगर्दी हमने खत्म की, वरना तो आप जानते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी का क्या आलम था। रोज बम धमाके होते थे, रोज रोज, और कभी लाहौर में हो रहे हैं, कभी कोयटा में हो रहे हैं, कभी पिशावर में, कभी कराची में, कहीं कहीं। आप जानते हैं भाई, जानते हैं आप अच्छी तरह से। और फिर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया, इंक्लूडिंग कराची। ये शहबाज साहब बैठे हैं, पूछें सबसे, पूछते हैं मुझे, पूछें सबसे, पूछें किसने पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाई? ये शहबाज शरीफ साहब यहां बैठे हूं, और इनकी टीम ने। अस्पताल किन्होंने बनाए? इन्होंने अस्पताल बनाए, और बेहतरीन अस्पताल बनाए, ऐसे अस्पताल कि उसके स्टैंडर्ड के अस्पताल यहां लंदन में भी मुश्किल से देखने में मिलते हैं, ऐसे अस्पताल। इसको कहते हैं नया पाकिस्तान। ये है नया पाकिस्तान। लेकिन अब देखें सितम, देखें हालात का कि 2000 के इलेक्शन आए, चोरी कर दिए गए, और नए पाकिस्तान के नाम पर नाअहल, नालायक खलंडरों का टोला, वो उसको यहां पे आके पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया गया, और इमरान खान को 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। और जिसने नाम तो नए पाकिस्तान का लिया, लेकिन पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये है असल हाल। असल हाल ये है, स्टॉक मार्केट जमीन बोस हो गई, पाकिस्तान के कर्जे 42,000 अरब तक बढ़ा दिए, और सर्कुलर डेट 2800 अरब पर पहुंच गया है। और डॉलर देखें, डॉलर, ये शख्स था, डॉलर 100 रुपए, 105 रुपए का था, आज 180 का डॉलर हो गया है, 180 रुपए का। और आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई और गुर्बत है, अंदर गुर्बत और महंगाई है, और बाहर सफारती तन्हाई है। ये आलम है पाकिस्तान का। सबज परचम की इज्जत का हाल ये है, सबज परचम की इज्जत का आलम ये है कि 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांगने के लिए किशकोल लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है इन्होंने, बेइज्जत। और ये डार साहब बैठे हैं, कल ही इनसे बात हो रही थी। चाइना ने हमें लोन दिया होता बड़ा पुराना, और वो हर साल रिन्यू होता था। कितना था? 1 बिलियन डॉलर। मैंने डार साहब से कहा, मैंने कहा डार साहब, हर दफा मेरा चीन को नहीं दिल करता कि मैं, चीन हमारा बहुत दोस्त है, लेकिन मैं अपने दस्तकों से ही नहीं कह सकता कि जनाब इसको रिन्यू कर दें, लोन को एक्सटेंड कर दें। बराए करम आप जरा थोड़ा सा निकालें खजाने से पैसा, ये लोन पे कर दें। तो डार साहब कहने की ये फॉर्म चेंज है, हमारे रिजर्व में कमी आ सकती है। मैंने कहा आती तो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे आप अदा करें। हमने वो पैसे अदा कर दिए, बैठे हुए हैं मेरे पास, और मैंने कहा मैं खत नहीं लिख सकता, अपने दस्तखत नहीं कर सकता कि जनाब ये 1 बिलियन का डॉलर का लोन आप
مزید ایکسٹینڈ کر دیں. میں نے کہا میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھتا, مانگنا تو درکنار ہے, میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھنا چاہتا, آپ ادا کریں. الحمدللہ انہوں نے $1 بلین دیا, ادا کیا, ہم نے چائنا کا شکریہ ادا کیا. آئی ایم ایف کے پروگرام کو خدا حافظ کہا. یہ کہتا ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. خیر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پتہ نہیں شاید 100-150 خودکشی کرنے والی رہتی ہے اس کی, تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب کرے گا خودکشی. کرتا بھی نہیں ہے, دیکھیں اس میں بھی یو ٹرن لے جائے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اپنا پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے. سیکورٹی کونسل میں پاکستان کی کرسی تک نہیں رکھی جاتی. بھائی عالم یہ ہو گیا ہے, ایک لیڈر فون کرتا ہے, ایک لیڈر فون کرتا نہیں ہے, اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں. اور پھر یہاں پہ اپنا سبز پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے نا ہمارے جہاز کو ضبط کر لیتا ہے اور کوئی ہمارے ہوٹل پہ قبضہ کر لیتا ہے. اور پی آئی اے کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ پی آئی اے اب دنیا میں جا ہی نہیں سکتا, اور پی آئی اے کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں پر بات کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے پی آئی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ملک کی ایئر لائن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کا پورا پورا حساب ہونا چاہیے, ان کے حکومت کے اس وزیر اعظم کا بھی اور اس پورے ٹولے کا پورا حساب ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں افغانستان ہمارے ساتھ والا ملک ہے, اور وہاں آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے. عمران خان آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے. امریکن ٹیلی ویژن آپ کو اسلام آباد کے میئر سے بھی کم تر بتا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے ہی جیسے اسلام آباد کا میئر ہوتا ہے. بھائی یہ پاکستان کا آپ نے ہی حشر کر دیا ہے. خوشحالی آپ نے بند کر دی ہے, بدحالی کھول دی ہے آپ نے, ترقی بند کر دی ہے, تنزلی کھول دی ہے آپ نے, اور امن بند کر دی ہے, بدامنی کھول دی ہے آپ نے, اور زندگی بند کر دی ہے بلکہ تنگ کر دی ہے, اور موت کھول دی ہے آپ نے. آج وہ کروڑوں عوام جو بالکل تباہی کے کنارے پہنچ چکے ہیں, جن کے لیے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا اب ممکن نہیں رہا, وہ کہاں جائیں, کدھر جائیں, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اور گرم پانی میں سوکھی روٹیاں بھگو کر بچوں کو کھلانے والا باپ کس سے فریاد کرے؟ سنا ہوگا آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ, میں نے بھی سنا, باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بتا رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو صبح کے وقت, صبح اسکول جانے سے پہلے رات کی روٹیاں نمک اور تھوڑی مرچیں ڈال کے گرم پانی میں ان کو گھول کے میں ان کو ان کو کھلائی, اور تاکہ وہ اسکول چلے جائیں. مجھے بتائیں کہ یہ حالت ہو گیا ہے ملک کے اندر. اس بیمار بچے کی ماں کدھر جائے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں؟ کدھر جائے, کیا کرے؟ اور وہ لاچار باپ کدھر جائے جس کے پاس اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, بچوں اور ان کے بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں, اور کسی کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, بچوں کو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے. میں نے ایک اور بہت ہی افسوسناک منظر دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ والدہ رو رہی ہے اپنا منہ چھپا کے, اور جو ہے اس نے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2-3 بچے. ماں کو کہتی ہے امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی نہیں میں رو تو نہیں رہی. نہیں آپ رو رہی ہیں. امی آپ مت روئیں, ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی, بھوکے بچے ہیں. وہ بھوکے بچے ہونے کی وجہ سے ماں رو رہی ہے. امی آپ نہ روئیں, ہمیں بھوک نہیں لگی, ہم ٹھیک ہیں, ہمارا پیٹ بھوکا نہیں ہے. اب بتائیں, سننے والا بھی رو پڑتا ہے, اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. یہ عالم ہو چکا ہے پاکستان میں. مجھے بتائیں, آج آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 20-25 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے, یا کم سے کم تنخواہ لینے والا بندہ تو 15-16 ہزار کی تنخواہ لیتا ہے, کیسے گزارا کرتے ہیں؟ 15-16 ہزار روپے تنخواہ لینے والا کیا گزارا کر سکتا ہے؟
लोग भूखे सो रहे हैं और किसी के पास है, हुकूमत के पास है, इमरान खान के पास है, गरीबों की आहों और सिस्सियों का जवाब है उसके पास? किसी के पास है ये जवाब कि करोड़ों लोग बेरोजगारी का क्यों शिकार हो रहे हैं? ये लाखों लोग पे जो घर हैं इसके उनकी परेशानी का कुछ जवाब उसके पास है, इमरान के पास? ये आटे और चीनी के लिए लोग लाइनों में लगते हैं, तो उन माओं की आंसुओं का जवाब है जो बेचारे लाइनों में जाके आटा और चीनी खरीदते हैं? मुझे आप बताएं कि ये किसके पास इसका जवाब है कि जब आपका बिजली का बिल कहर बन के आप पे गिरता है तो किसी के पास है जवाब उसका? किसी के पास जवाब है कि पेट्रोल और कीमतों में इतना इजाफा क्यों कर दिया गया जबकि बाहर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है? भाई मुझे कौम को जवाब चाहिए इन चीजों का। हम किससे जवाब तलब करें इन तमाम सवालों का? क्या ये कौम इन परेशानियों से जो गुजर रही है, किसी को पता है, इमरान को पता है कि क्या कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग? और इन लोगों ने तो आपके बच्चों की खुशियां और उनके होंठों से मुस्कुराहटें तक छीन ली। आपके जो इस जो आपको आज जो इस जिस जहां आप यहाँ सब आए हुए हैं, ये सवाल आपके हर एक के ज़हनों पे होना चाहिए, हर एक के ज़हन में, हर एक के दिमाग में सवाल होना चाहिए कि मुल्क किधर जा रहा है। आज पूरे पाकिस्तान के अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए अभी जो ख्वाजा साहब के वालिद गिरामी ने तो पाकिस्तान बनने के बाद अपनी जान कुर्बान की, लेकिन जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां की, क्या ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमारे बड़ों ने जब अपने घर बार छोड़े तो खानदान के अफराद तो पूरे थे, लेकिन पाकिस्तान पहुंचे तो घिराना आधा रह गया, आधे लोग अल्लाह को प्यारे होकर शहीद कर दिए गए? और क्या ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी और मासूम बच्चों को तलवारों की धार पर तड़पते देखा था, अपने बूढ़े माँ बाप को कटते हुए देखा था, बेटियों की अस्मतों को लुटते हुए देखा था? ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने ये कुर्बानियां दी थी। आपके और मेरे बड़े भी पाकिस्तान आए थे, बहुत सारे जो पाकिस्तान आए थे, हमारे बड़े भी पाकिस्तान आए थे। तो भाई क्या हुआ आज पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की दलदल में क्यों धंस गया? लेकिन इसका जवाब बहुत सादा है जो आपको याद रखना चाहिए, और ये है जो मैं आपको काम की बात बताने लगा हूं। जवाब हमेशा याद रखें, ये इसलिए हुआ कि यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चला। ये कानून तो नहीं है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मामला चलाया गया। यहां वोट को इज्जत नहीं मिली, ख्वाजा आसिफ की बातें दुरुस्त है, यहाँ वोट को पहली दफा वोट को इज्जत दो का आज नाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर पहले किया होता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। यहां आइन की ताबेदारी नहीं हुई, हल्फ की पासदारी नहीं हुई, अवाम हक के हुक्मरानी से महरूम रहे। आप ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, आपका कोई हुकूमत लाने में और गिराने में कोई किरदार कभी नहीं रहा। सब एक दो चार मरतबा रहा होगा, लेकिन उनको भी चलता किया गया। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया, और अवाम की राय पर किसी और की राय का कब्जा रहा, और कानून मोम की नाक बना रहा, और रियासत के ऊपर रियासत चलती रही, और यहां पर आजादी राय पर कदगन लगी रही, और आइन से बार बार, जमहूरियत से बार बार और मुल्क से बार बार गद्दारी होती रही। ये है वो सवालात के जवाब जो आपको हर शख्स बैठा हुआ जो इस इज्तिमा में उसको याद रखने चाहिए। ये है वो असबाब जो आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। लेकिन मैं ही समझता हूं कि इन सारे मसाइल का हल जो है वो हो सकता है,
اور بشرطے کہ ہمارے 74 سال کے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس سے سبق سیکھ کر تاریخ کی جو سمت ہے اس کو درست کیا جائے اور ہم سب تاریخ کی سمت میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے درست سمت میں کھڑے ہوتے نظر آئیں. یہ ہے اس کا حل اور اس کے بغیر دوسرا حل نہیں ہے. یہ سب سے بڑا حل یہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کی رائے کو روکیں, RTS بند کریں, الیکشن چوری کریں, ووٹ آپ کا لیکن کسی اور کے بکسے میں ڈال دیں. یہ نہیں چلے گا. تو جو قوم اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی تو اس کا حال کبھی نہیں سنورتا, تو نہ اس کا مستقبل سدھر سکتا ہے. آج ہم ایک اصول پہ کھڑے ہو گئے تو حضور یہ آپ کو اب مصمم ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہی ہمارا راستہ ہے اور اسی پہ ہم چلیں گے اور اسی سے ہم کھویا وہ وقار حاصل کریں گے چل کر. تو میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہوگا آپ کی طاقت سے. آپ 22 کروڑ عوام کی طاقت سے ممکن ہوگا اور 22 کروڑ عوام کو جو ہے وہ اب کھڑا ہونا پڑے گا اصول کے لیے, ایک نظریے کی خاطر. اور ورنہ خدا نہ خواستہ جیسے کہ علامہ اقبال کہہ گئے, نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. اور پھر دوسرا یہ بھی یاد رکھیں ہمیشہ کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور اکبر الہ آبادی بھی کہہ گیا ہے, اکبر الہ آبادی نے بھی کہہ دیا ہے, اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے کہ وہاں اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ جینا ذلت سے ہو. اکبر نے سنا ہے, اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی کہ جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. بھائی اب آپ نے اگر تو میری باتیں سن کر رجسٹر کی ہیں آپ نے تو ذرا میں آواز مجھے نہیں آ رہی آپ کی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف میں اپنی آوازیں سن رہا ہوں, آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ نے میری آواز کو, میری باتوں کو اچھی طرح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. جنہوں نے سمجھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ نیچے کریں, ہاتھ نیچے کریں. جنہوں نے نہیں سمجھا وہ ہاتھ کھڑا کریں. دو چار ہے یہ میں دو چار ہاتھوں پر دیکھ رہا ہوں. جنہوں نے نہیں سمجھا وہ ہاتھ کھڑا کریں. وہ دو چار نے بھی ہاتھ نیچے کر دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سے پاکستان میں جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. میاں نواز شریف